جوہر صاحب آپ کو، لیکن آپ نے جس طرح ابھی پہلے کہا، ذرا اس پر بریف کامنٹ بھی کر دیں کہ آپ کو کیوں لگتا تھا کہ اب وہ سٹیج جو ہے وہ آ گئی ہے کہ چائنا اس میں انوالو ہوگا؟ ایک تو آپ نے ظاہر ہے اس کے ایشوز بتائے ہیں جو ہیں، لیکن آپ کو اس سٹیج پہ فوراً کیوں لگ رہا تھا کہ اب چائنا بھی اس میں ایک فریق بن جائے گا؟ اور ذرا یہ بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ جنگی مقاصد کے حوالے سے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اپنی گول پوسٹ شفٹ کر رہی ہے بار بار، کوئی ٹائم لائن بھی نہیں دے رہے، کیا واقعی کوئی پلاننگ نہیں تھی یا جان بوجھ کر ایک ایمبیگیوٹی جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے؟ نہیں دیکھیں، ظاہر ہے کہ ان کی جو مقاصد تھے کئی انہوں نے اچیو کر بھی لیے ہیں. اس میں وہ ایک تو خیر یہ تھا کہ ایران کی کیپیسٹی ڈیگریڈ کرنی تھی، نیوکلیر بھی کسی حد تک کی بھی ہے، لیکن ابھی وہ 450 کلو گرام جو افسودہ یورینیم ہے اس کا معاملہ باقی ہے. پھر ان کی میزائل کیپیسٹی ڈیگریڈ کرنی تھی، وہ بھی کی ہے. ان کا ڈیفنس انفراسٹرکچر جو کرنا تھا ڈیگریڈ، وہ بھی کیا ہے. ڈیکیپیٹیشن کے تھرو ان کے جو ہے نا انسٹیٹیوشنل جو سمجھ لیں ان کی جو گورننس ہے اس کو بھی انہوں نے ڈیگریڈ کیا ہے. ان کی پراکسیز کو اس سے پہلے بھی ویکن کیا ہے، یہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے. لیکن پھر کچھ جو آبجیکٹیوز ہیں، وہ لوگ رجیم چینج کی بات کرتے ہیں، اس ظاہر وہ ان کی ایک وش لسٹ تھی کہ اگر کوئی فیوریبل رجیم آ جاتا ہے. فیوریبل رجیم سے مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی جمہوریت آ جائے یا کوئی اس طرح سے، مطلب یہ تھا کہ کوئی زیادہ پریگمیٹک لوگ ایون اگر اسی رجیم میں سے کوئی زیادہ پریگمیٹک اور زیادہ کوئی فارورڈ لکنگ لوگ آ جائیں جن کے ساتھ وہ چل سکیں، تو اس حد تک تھا. تو اس میں سے اب کچھ تو اچیو ہوئے ہیں، لیکن پھر دیکھیں کیونکہ ایران نے جو اسٹیٹ آف ہارمز کو جس طرح پلے کیا، وہ ایک نیا ڈائمنشن آ گیا سارا، اور اس سے امریکہ کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہو گئی. دیکھیں لیکن میں ان مبصرین میں سے ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو شاید 2 ہفتے پہلے ہی، میں نے کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تو شاید 2 ہفتے پہلے ہی جنگ ختم کر دیتے ان کو، اگر یہ ہارمز والا معاملہ بیچ میں نہ ہوتا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں، جیسا آپ نے بھی کوٹ کی وائل اسٹریٹ وہ WSJ کی رپورٹ جو وال اسٹریٹ جرنل کی، کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو پھر بھی میں ختم کر سکتا ہوں. لیکن اسرائیل کے آبجیکٹیوز بہت مختلف ہیں. اسرائیل کو لمبی وار سوٹ کرتی ہے، اور میں یہ بارہا کہہ چکا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں بھی کہ دیکھیں اس وقت یہ وار کو زیادہ پرولونگ کرنا نہ امریکہ کو بہت زیادہ سوٹ کرے گا نہ ایران کو، یہ صرف اسرائیل کو سوٹ کرے گا. تو اس لیے بہتر ہوگا دونوں کے لیے، ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، کہ آف ریمپ اب جائیں اور مذاکرات کی میز پہ آ کے جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزولو کریں. رائٹ. ایڈمرل صاحب، یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 6 اپریل کی ڈیڈ لائن دی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ اگر اس وقت تک کوئی ڈیل نہیں ہوتی تو پھر آپ جنگ کی کیا صورتحال ہوگی؟ یہ مزید ورسٹ ہونے جا رہی ہے؟ اور جو پریزیڈنٹ دھمکیاں دے رہے ہیں ٹرمپ، کیا اس پر امپلیمنٹیشن پاسبل ہے؟ کیونکہ جوابی کارروائی میں تو ظاہر ہے گلف کنٹریز کا زیادہ نقصان ہوگا. دیکھیں، ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیں. اگر وہ دیکھیں کہ نیگوسیشنز کوئی کلیئر ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور کسی منطقی انجام پہ پہنچ سکتی ہیں، لیکن ان کو ٹائم چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیڈ لائن کو اور انکریز کر دیں. دوسری پروپوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ جنگ 6 اپریل کے بعد ریزیوم ہوتی ہے، جنگ تو خیر ابھی بھی ریزیوم چل رہی ہے، اٹیکس تو چل رہے ہیں دونوں طرف. یہ تو صرف وہ اٹیکس ہیں جو انہوں نے کہے تھے کہ میں 48 گھنٹے میں کروں گا انرجی انفراسٹرکچر پہ، وہ انہوں نے ڈیفر کر دیے تھے. تو اگر وہ ان اٹیکس کو ریزیوم کرتے ہیں اور وہ اٹیکس کرتے ہیں، تو پھر ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم خطے میں جتنے بھی انرجی انفراسٹرکچرز ہیں، اور خاص طور پہ وہ جو امریکہ کے یوز میں، ان کو ہم اٹیک کریں گے. یہ جنگ بڑھ جائے گی، اور اگر بڑھ جائے گی تو اس میں، جس طرح میں نے پہلے کہا، بہت سارے ممالک اس میں سکن ہو جائیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے لامحالہ. اور اگر وہ شامل ہوں گے تو ظاہری بات ہے پھر اس کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا. اچھا، پھر جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے جنگ میں، اتنی مذاکرات مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کو سب کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوگا. ابھی بھی جو بات چیت ہو رہی ہے ایران اور US کے بیچ میں، وہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ وہ صرف ایران اور US کے بیچ میں بات چیت نہیں ہے، یا ان کے ایک ڈی ایسکیلیشن نہیں ہے، بلکہ وہ تو خطے کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور اس خطے میں تو عرب ممالک بھی رہتے ہیں، اس خطے میں اسرائیل بھی رہتے ہیں. تو کیا امریکہ عرب ممالک اور اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کر پائے گا؟ کیا ان کو یہ پابند کر پائے گا کہ میرا معاہدہ ایران کے ساتھ ہو گیا ہے تو تم بھی اس کی پاسداری کرو؟ تو آئی تھنک اس میں اس وقت کی کافی ساری کمپلیکس سچویشن ہے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ 6 اپریل تک شاید حل ہو سکیں. تو امید یہ ہے کہ اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے گا، اور اگر نہیں بڑھایا جاتا تو پھر یہ بڑھ جائے گی، اس کا دائرہ بڑھ جائے گا، اور پھر اس کا ختم ہونا بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے احمد، اب ذرا یہ جو بھارت کی چالاکیاں اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. وہ ان کی طرف سے جو مقبوضہ کشمیر میں ایک فالس فلیگ کا
منصوبہ جو بے نقاب ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجک گولز ہیں انڈیا کے کہ پھر وہی پرانا اسکرپٹ جو ہے وہ لے کر آگے آنا چاہ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان جس طریقے سے سینٹرل سٹیج کے اوپر ہے دنیا کی، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ پاکستان جس طریقے سے نیویگیٹ کر رہے ہیں وہ ایک نیچرل آؤٹ کم ہے کانفلکٹ کا، کہ ساروں کو پاکستان کے اوپر ٹرسٹ پہ بے تحاشا ہم نے بات بھی کی ہے کہ کس طریقے سے نیچرل جو ہے میڈیٹر وہ پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان کی جو میڈیشن ہے اب اس میں ایک دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں آڈیٹ یونان کا، یونان پلان ہے 70s کا، اسرائیل کا فارن پالیسی ڈاکیومنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑوانا ہے اور اسی کے تھرو ہماری پیو ہوگا راستہ گریٹر اسرائیل کا۔ اور وہ اسرائیلی اسٹریٹجسٹ بھی کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے ابھی دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک کیا تو فل فلیئر کے ساتھ انہوں نے مسلم ورلڈ کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کی ہے، یعنی جی سی سی کنٹریز اور یہ سارا جو ہے آپس میں ایک سول وار مسلمانوں کے درمیان میں شروع ہو جائے۔ اب پاکستان نے جب رائزنگ لائن 1 ہو رہا تھا تب بھی جب اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ ایران کے اوپر امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ لے کے آئے، تو پھر پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ودن 24 آورز انہوں نے کہا کہ ہم پیس اور نیگوسیشن کی بات کریں گے اور کانفلکٹ ڈی ایسکیلیٹ ہو گئے۔ اب جب انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا تو اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ انگیج کری، 24 گھنٹے پہلے افغانیوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا اور ہم وہاں پہ انگیج ہو گئے۔ انہوں نے پاکستان کو اس سے باہر رکھنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی میڈیشن اور ڈپلومیٹک لیوریج جو ہے وہ اس کانفلکٹ کا حصہ نہ بنے، لیکن پاکستان نے افغانستان کے اندر بھی جو ہے ہم نے اپنا کام کیا جو ہم کر رہے ہیں، اور ہم نیگوسیشن اور میڈیشن بھی کروا رہے ہیں کیونکہ نیچرل پاکستان نے کرنی تھی۔ سو اس ساری سچویشن میں پاکستان کی جو میڈیشن ایفرٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اسرائیل کو ہو رہی ہے، افغانستان کو ہو رہی ہے بائی ایکسٹینشن، اور پھر انڈیا کو ہو رہی ہے۔ سو جیسے ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ دس فرینڈ آف عربز از، جو ہمارا جو پہلے پرائم منسٹر تھے اسرائیل کے، کہ یہ جو مسلمانوں کا دوست ہے، فرینڈز آف عربوں کا دوست ہے، یہ ہمیں اس سے اربوں سے بھی زیادہ خطرہ ہے اور ہم نے بھارت کا استعمال کرنا ہے اس کو انگیج رکھنے کے لیے۔ سو یہ جو لارجر اس کا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ جو یہ فالس فلیگ کرنے کی تیاری اور یہ سب کچھ کریں، کیونکہ جو مئی میں ان کے ساتھ ہوا ہے دوبارہ سے اٹیک کرنا تو یہ کچھ سوچ کر ہی کریں گے پاکستان کے اوپر، لیکن اسرائیل کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے غالب گمان یہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے، اس وجہ سے اس طرح کے فالس فلیگ کے ڈرامے اور یہ اس طرح کا کچھ پلان کر سکتے ہیں انڈینز۔ ایڈمنڈ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس لیول کی انگیجمنٹس میں ہے، جس قسم کی میڈیشن میں اپنا رول پلے کر رہا ہے، اتنا آسان ہوگا بھارت کے لیے وہی اپنا اولڈ میتھڈ یوز کرنا؟ دیکھیں بھارت کی فرسٹریشن کا اندازہ تو آپ ان کے جو فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے لگا لیں۔ مطلب وہ فارن منسٹر جس کی سروس، فارن سروس میں الفاظ کا چناؤ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، انہوں نے کس لفظ کا سلیکشن کیا ہے پاکستان کے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فرسٹریشن کا کیا حال ہے۔ اور یہ فرسٹریشن میں سمجھتا ہوں کہ اوور نائٹ نہیں ہے، یا صرف پاکستان کا جو اس وقت کردار ہے اس پہ نہیں ہے، یہ تنزلی ان کو کوئی پچھلے 2-3 سال سے ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کینیڈا، یو ایس، آسٹریلیا نے انڈیا کو اوورسیز ٹیررزم میں پکڑا، اور پھر انڈین گورنمنٹ کو ڈاکومنٹس دیے کہ آپ کے گورنمنٹ کے لوگ ہمارے ملک میں ہمارے نیشنلز کے خلاف ٹیررزم میں انوالو ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مئی 2025 آ جاتا ہے جس میں انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے پاکستان کے خلاف، جبکہ انڈیا میں اتنی انویسٹمنٹ کی جا رہی تھی اس کو چائنا کے خلاف تیار کرنے کے لیے۔ پھر اس قصے سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ بڑی اسٹریٹجک اٹانومی انڈیا نے دکھانے کی کوشش کی، رشیا سے تیل خریدتے رہے، پھر یو ایس نے پریشر دیا تو وہ بند کر دیا، پھر چائنا چابہار میں کہتے رہے کہ ہم یہاں پہ ڈٹے رہیں گے، یو ایس نے پریشر دیا، وہاں سے نکل گئے۔ تو انڈیا کو یہ یکی بعد دیگرے ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور جو ایک اسٹریٹجک اٹانومی اور نان الائنمنٹ اور اس قسم کی ابھی بھی اس وقت اگر انڈیا کو آپ دیکھیے تو پاکستان کے مقابلے میں انڈیا اس وقت فینس پہ بیٹھا ہوا ہے، انکلینیشن اس کی اسرائیل اور یو ایس کے ساتھ ہے، اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی تو وار بوٹی میں سے مجھے کیا مل سکتا ہے، وہ کیلکولیٹ کر رہا ہے۔ جبکہ پاکستان جنرلی اس جنگ میں حالانکہ پارٹی نہیں ہے لیکن اپنا ڈائریکٹ اسٹیک سمجھتا ہے، اور پاکستان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جنگ نہیں رکی تو نہ صرف پاکستان، ایران، یو ایس، اسرائیل، عرب کنٹریز، یہ سب کے لیے، خطے کے لیے، خطے سے باہر کے لوگوں کے لیے
یہ بہت مہلک ثابت ہوگی. یہ پاکستان صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہے, یہ پاکستان خطے کے لیے, ایون انڈیا کے لیے کر رہا ہے, پورے ملک, پوری دنیا کے لیے کر رہا ہے. ہاں کہ بالکل یہ یو جنگ ایبسلیٹلی رکنی رائٹ, چاہیے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اس وقت انڈیا میں جو پیٹرول کی لائنز لگی ہوئی ہیں اور انڈیا میں جو آئل کا ظاہر کرائسس ہے, امریکہ جیسے ملک نے انہیں اجازت دی آپ رشیا سے امپورٹ کر لیں, انڈیا بڑا ملک ہے, اس کے اپنے لیے بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کی ایکسپینشنسٹ اپروچ جو ہے وہ اس کو مار کے رکھتی ہے ہمیشہ, کہ کچھ نہ کچھ ایڈونچر انہوں نے لگا کے رکھنا ہوتا ہے. اور پاکستان واقعی بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, ناٹ فار دس ریجن بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی ویسٹ اور ایسٹ دونوں کے لیے. سو تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب, ڈیفینس اینالسٹ ہیں, احمد عربی صاحب ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ہیں, جارج سلیم صاحب فارمر ایمبیسڈر ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور پاکستان نے غضب للحق جاری رکھا ہوا ہے. پاکستان جو ہے وہ افغانستان والے معاملے پہ بھی پوری نظر رکھے ہوئے ہے, باوجود اس کے کہ اس وقت بہت ساری انگیجمنٹس میں ہے, بہت سارے چیلنجز میں ہے, چاہے وہ اکنامک ہوں یا اس وار کی امپیکٹ کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان نے افغانستان پہ بھی اپنی پوری نظر رکھی ہوئی ہے کہ افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.